بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے فاتح کی زندگی کا تفصیلی واقعہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم جرنیل اور فاتح تھے جنہوں نے صلیبی جنگوں میں یورپی افواج کو شکست دی اور 1187 ہجری میں بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ وہ عدل، رحم دلی اور جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے مشہور ہیں اور آج بھی مسلم دنیا میں انہیں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی اور فوجی تربیت صلاح الدین ایوبی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن وہ صلاح الدین دین کی بھلائی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کرد خاندان سے تھا اور ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر قوہ نورالدین زنگی کے تحت خدمات انجام دے رہے تھے۔ صلاح الدین نے ابتدا میں علوم دین اور حکمت کی تعلیم حاصل کی، لیکن جلد ہی وہ فوجی تربیت کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ نورالدین زنگی کی فوج میں شامل ہوئے اور اپنے چچا اسد الدین شیر قوہ کے ساتھ مصر کی مہمات میں شریک ہوئے رہے۔ مصر پر کنٹرول اور ایوبی سلطنت کی بنیاد میں جب مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو گئی تو نورالدین زنگی نے وہاں اپنی طاقت مضبوط کرنے کے لیے اسد الدین شیر قوہ کو بھیجا۔ کامیاب مہم کے بعد اسد الدین کو مصر کا وزیر مقرر کیا گیا، لیکن جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا اور صلاح الدین ایوبی ان کی جگہ مصر کے وزیر بن گئے۔ بعد میں انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے مصر کو دوبارہ اہل سنت خلافت عباسیہ کے ماتحت کر دیا۔ نورالدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین نے شام اور مصر میں اپنی سلطنت مضبوط کر لی اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ صلیبی جنگیں اور بیت المقدس کی فتح۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا تھا۔ صلیبیوں نے اناوا کے دوران بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ صلاح الدین نے 1288 میں صلیبیوں کے خلاف ایک زبردست مہم چلائی اور فیصلہ کن جنگ حطین 4 جولائی 1288 میں صلیبی فوج کو مکمل شکست دے دی۔ اس جنگ میں کنگ گائی آف یروشلم اور کئی اہم صلیبی سردار گرفتار ہوئے۔ فتح بیت المقدس 2 اکتوبر 1888۔ جنگ حطین میں کامیابی کے بعد صلاح الدین نے یروشلم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی اور 2 اکتوبر سن 188 کو شہر کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر انہوں نے صلیبیوں کے براقص رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور عام معافی کا اعلان کیا، جبکہ صلیبیوں نے 1099 میں فتح کے وقت ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ صلاح الدین نے عیسائیوں اور یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی اور چرچوں کو محفوظ رکھا۔ اس رحم دلی پر یورپی دنیا میں بھی ان کی تعریف کی گئی۔ ریچرڈ شیر دل کے ساتھ جنگ 1719 سے 1720۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد یورپی ممالک نے تیسری صلیبی جنگ 1299 سے 1202 شروع کی، جس کی قیادت انگلینڈ کے بادشاہ ریچرڈ شیر دل نے کی۔ صلاح الدین اور ریچرڈ شیر دل کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، جن میں جنگ ارسوف 1161 اور جنگ یافا 1172 نمایاں ہیں۔ دونوں عظیم جرنیلوں کے درمیان باہمی عزت و احترام کا تعلق قائم ہوا اور آخرکار 1292 میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق صلیبیوں کو صرف ساحلی علاقے دیے گئے ہیں جبکہ بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ وفات اور ورثہ صلاح الدین ایوبی چوتھی مارچ 1176 کو دمشق میں 6 صدی کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ اپنی سادگی اور درویشی کے باعث اپنے پیچھے کوئی دولت نہ چھوڑ سکے اور ان کے کفن کے لیے بھی پیسے ادھار لینے پڑے۔ صلاح الدین کی سب سے بڑی میراث بیت المقدس کی فتح اور ان کی عظیم الشان شخصیت ہے، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثالی رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی خصوصیات: رحم دلی، دشمنوں کے ساتھ بھی عزت و احترام کا برتاؤ کیا، جنگی حکمت عملی، صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دی، اسلامی اتحاد، مصر اور شام کو متحد کر کے مضبوط اسلامی سلطنت قائم کی، سادگی اور درویشی، اپنی ذاتی زندگی میں سادگی اختیار کی اور عوام کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی
بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک سنہری باب رقم کیا۔